اور پھر فاطمیہ ہوتی ہیں، ایام فاطمیہ میں مجلس امام حسین میں آ کے روتی بھی ہیں بی بی کے لیے. اس لیے کہا تھا کہ ہم نے صرف عقیدت جناب فاطمہ سنی ہے، حقیقت فاطمہ ابھی روشن نہیں ہوئی ہمارے لیے. الحمدللہ علی ما انعم، حمد ہے خدا کا جو خدا نے نعمتیں عطا کی ہیں. وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ، اور شکر ہے اس کا جو کچھ اس نے الہام کیا ہے. حقیقت یہی ہے کہ انسان کو اعتراف کرنا پڑتا ہے در زہرا کے اوپر جا کر عاجزی کا و اپنے قاصر ہونے کا، کہ اس بی بی کی عظمت کو ہم نہیں سمجھ سکتے، شان زہرا کو ہم نہیں سمجھ سکتے، مقام فاطمہ کو ہم نہیں سمجھ سکتے. اور تعجب اس قوم سے ہے کہ یہ نورانی ہستی جن کے اندر رہ رہی تھی وہاں پر، اور جس مسجد میں گئیں، جس حالت میں خطبہ دینے گئیں، وہ کیوں نہیں درک کر پائے کہ فاطمہ کس عظمت کا نام ہے، کس حقیقت کا نام ہے. بڑے عجیب عالم میں بی بی گھر سے گئیں. روایات میں لکھا ہے چند خواتین کو بی بی نے اپنے ہمراہ لیا، بچوں کو بھی اپنے ہمراہ لیا، ایک مکنا سر پہ باندھا، ایک ردا اوپر اوڑھی، اور رسول اللہ کے انداز میں چلتی ہوئی مسجد کی طرف گئیں. مسجد میں گئی، جا کر بیٹھ گئیں. بیٹھتے ہی بی بی نے رونا شروع کر دیا، آہو بکا شروع کر دی. بی بی کا رونا دیکھا، اہل مسجد رونے لگے سب کے سب. ایک کوہرام سا مسجد کے اندر مچ گیا، پھر خاموش ہو گئیں. پھر اس کے بعد اٹھ کے خطبہ دیا حمد و ثنا پروردگار کے بعد. لیکن عزیز من، خطبے سے پہلے بھی روئی، خطبے کے بعد بھی روئی. فرق یہ تھا، خطبے سے پہلے روئی، مسجد میں موجود سب سن رہے تھے اور رو پڑے. لیکن خطبے کے بعد جب روئی تو فقط ایک مظلوم سن رہا تھا، علی سن رہے تھے. روایات میں لکھا ہے فاطمہ بلک بلک کے رو رہی تھی. جب گھر میں داخل ہوئیں، علی پوچھتے ہیں اے نبی زادی روتی کیوں ہیں؟ کیا آپ کا حق آپ کو نہیں دیا گیا؟ کیا یہ حق آپ کو نہیں دیا گیا؟ صرف اسی پہ رونا نہیں تھا عزیز. بی بی فرماتی ہیں اے علی آپ کو کیا معلوم میرے ساتھ کیا ہوا؟ میں نے اپنا حق طلب کیا، مجھے کہتے ہیں گواہ لے کر آؤ. مجھ سے گواہ مانگ رہے ہیں. اس قدر رنج تھا، اس قدر شدید رنج تھا. ایک دفعہ روضہ رسول اللہ پر حاضر ہو کر بی بی نے یہ اشعار پڑھے تھے کہ اب مجھے زندگی میں کوئی رغبت نہیں رہی، اب یہ ایام گزارنا میرے لیے بڑا دشوار ہو گیا ہے. بہت بڑا دکھ ایک رسول اللہ کے بچھڑنے کا تھا، اس فراق و جدائی کا تھا. اس قدر یہ جدائی جناب سیدہ پر گران گزر رہی تھی کہ سیدہ آرزو کر رہی تھی کہ کب وہ دن آئے میں اپنے بابا سے جا ملوں. ایک روایت میں ہے کہ ایک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ میرے پاس ابھی جبرائیل نازل ہوئے ہیں، اور جبریل نے آ کر کہا ہے یا رسول اللہ آج فقط زہرا کے لیے آیا ہوں. پروردگار نے فرمایا ہے کہ زہرا سے پوچھو کیا مانگنا ہے. زہرا مانگے، میں رب وعدہ کرتا ہوں جو مانگے گی پورا کروں گا. توجہ فرمائیں، زہرا نے کیا مانگا؟ کہا رسول اللہ میں مانگتی ہوں مجھے 3 چیزیں چاہیے.
ایک تلاوت قرآن چاہیے جب تک زندہ ہوں. اس قدر محبت تھی بی بی کو تلاوت قرآن سے. جب وصیت کر رہی تھی تو امیر المومنین کو کیا کہہ رہی تھی؟ علی جب مجھے دفن کرو تو ہر روز آ کر میری قبر پہ قرآن ضرور پڑھنا، دفن کے بعد بھی مجھے قرآن سنانا. ایک دعا یہ مانگی کہ میں جب تک زندہ رہوں زیارت رسول اللہ کرتی رہوں. میں خدا نے دعائیں مستجاب کر لیں اور زہرا کو زیارت رسول اللہ نصیب ہو گئی. لیکن جب ظاہری طور پر رسول اللہ اس دنیا سے جانے لگے بی بی پریشان ہو گئی کہ اب تو وہ زیارت مجھے نصیب نہیں ہو رہی. رسول اللہ نے جب دیکھا بی بی کو روتے ہوئے دیکھا، کان میں کچھ فرمایا جس سے تبسم کرنے لگی. کیا فرمایا؟ فرمایا میری بیٹی، میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملحق ہونے والی ہو. اور پھر وہ وقت آ گیا کہ جب سیدہ اپنے بابا سے جا کر ملحق ہو گئی. لیکن عزیزان، جو چند دن زندہ رہیں، بابا کے بعد زندہ رہیں، فاطمہ کی زندگی میں بڑے دشوار دن تھے. جناب شیخ صدوق نے اپنی کتاب میں خصائل میں یہ روایت نقل کی ہے. وہاں پر وہ روایت یہ ہے کہ 5 کائنات کے اندر سب سے زیادہ دردمند رونے والی 5 ہستیاں گزری ہیں. ایک آدم روئے، سب سے زیادہ روئے. ایک یعقوب روئے، ایک ایوب روئے، ایک یوسف روئے اور ایک فاطمہ روئی. پھر امام صادق علیہ السلام ہر ایک کے رونے کی وجہ بیان فرماتے ہیں اس روایت کے مطابق. فرمایا آدم جب جنت سے نکالے گئے تو پھر روئے، مغفرت کے لیے روتے رہے. یعقوب یوسف کے لیے روتے رہے، یوسف اپنے بابا کے لیے روتے رہے، ایوب اس قرب کی وجہ سے روتے رہے. لیکن فاطمہ کتنی عرصہ روئیں؟ آدم سال ہا سال روتے رہے، یعقوب سال ہا سال روتے رہے. یعقوب نے جوانی میں رونا شروع کیا، بڑھاپے تک روتے رہے. اگر کئی سالوں تک رو رو کر کائنات کا سب سے بڑا رونے والا بن جائے تو اس میں تعجب کی بات نہیں ہے. لیکن 70 یا 90 دنوں میں اتنا روئے کہ یعقوب کے برابر ہو جائے. یہ رونا کس بات پر تھا؟ اس شدت کے ساتھ بی بی روتی، روضہ رسول پر آ کر فریادیں کرتی، بلک بلک کر روتی، بابا بابا کرتی. کبھی یہ کہتی بابا اب اس دنیا میں میرا دل نہیں لگتا، بابا اب رغبت زندگی کی ختم ہو گئی، اے بابا کاش مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاتے. مدینے کے لوگ آئے اور آ کر علی سے کہنے لگے علی زہرا بڑے درد مند بین کرتی ہے، ہماری عورتوں کو چین نہیں آتا، برائے مہربانی زہرا کو اتنی دکھیا نہ روئے. علی نے آ کر بیان کیا زہرا آپ کے رونے سے مدینہ والے شکایت کرتے ہیں. بی بی رونے لگی علی مجھے بابا بھی رونے بھی نہیں دیتے. پھر باہر چلی جاتی. روایات میں ہے کہ چند روز شہدائے بدر کی قبروں میں جا کر روتی، لیکن رخ رسول اللہ کی طرف کرتی اور دور بیٹھ کر روتی. مدینے والے کہتے ہمیں یہاں سے بھی آوازیں آتی ہیں، ہمیں چین نصیب نہیں ہوتا. علی نے بیت الاحزان بنایا، کہا زہرا جب بابا یاد آ جائے اس بیت الاحزان میں رو لیا کرو، مدینے والوں کو چین سے سونے دو. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین.